اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں لاکھوں پیغمبر بھیجے، اور ان تمام پیغمبروں کا مقصد انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لانا۔ آج دنیا نے انسانوں کو اللہ کی غلامی سے نکال کے انسانوں کی غلامی میں ڈال دیا ہے، لیکن اس غلامی پہ لیبل آزادی کے لگا دیے ہیں۔ حقیقت میں آزاد نہیں کیا، بلکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ریاستوں کا غلام بنا دیا، اور ایسا غلام بنایا ہے، ایسا غلام کہ آپ ہل نہیں سکتے، آپ پر ان کے احکامات مسلط ہوں گے، آپ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اچھائی اور برائی کے معیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کو تو صحیح کرو یار، کچھ پہلے کوئی بیٹھ کے یہاں کسی نے چیک کیا تھا مائک؟ تو پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر، اللہ کی غلامی سے نکال کر کس کی غلامی میں ڈال دیا؟ انسانوں کی غلامی میں۔ میں بار بار بیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ کافر کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیبل سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عنوان بہت اچھے لگاتا ہے۔ زہر کسی کو کھلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ زہر ہے، کھا لو۔ دنیا میں کوئی بھی بے وقوف وہ زہر نہیں کھائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ شوگر کوٹڈ کرو، لڈو میں بند کر کے دے دو آپ، تو وہ لڈو سمجھ کے کھا جائے گا اس کو، اور شروع میں اس کو مزہ بھی بہت آئے گا، تو آدھا پونے گھنٹے کے بعد جا کے پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالوں، اور کس کی غلامی میں لے کر آؤں؟ خدا کی غلامی میں، اللہ کی غلامی میں۔ اس کے لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا۔ لہذا خوب اچھی طرح سمجھ لو، آزاد زندگی صرف اسی کی ہوگی جو پیغمبروں کو فالو کرے گا، اس کے علاوہ کسی کی زندگی بھی آزاد نہیں ہے۔ آج جو دنیا میں سیاسی حالات ہیں، دنیا برائی کو اچھائی کہہ رہی ہے اور اچھائی کو برائی کہہ رہی ہے۔ غزہ کی پٹی میں چند لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور وہ حملہ کرتے ہیں اسرائیل پر، اور جواب میں اسرائیل غزہ پہ حملہ کرتا ہے، تو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے پہل کس نے کی ہے؟ مغربی میڈیا جو ظلم دکھا رہا ہے نا اس وقت فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بہت کم دکھا رہا ہے، وہی انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے۔ کس طرح معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ جب آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ پہل کس نے کی ہے؟ شاعر کا ایک شعر ہے نا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہ پہل غزہ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، یہ فلسطینیوں کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے دنیا میں بڑے بڑے منجن بکتے ہوئے دیکھے ہیں، مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے۔ ہماری کرکٹ ٹیم انڈیا میں جب اس نے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی تو بہت سے ہندوؤں نے ان کے خلاف احتجاج کیا۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات۔ لیکن دنیا کی وہ عظیم طاقتیں جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں، بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بار بار ہمیں دہشت گرد، اور چیکنگ کتنی ہوتی ہے،
جو کوئی پاکستانی یا کوئی مسلمان جاتا ہے ان کنٹریز میں, کتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے. آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں. اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے, اتنا زبردست, اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا, آخرت, بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا, وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے, پھر معاذ اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے. پھر سب سے بڑا الزام اس خدا پہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, کہ اللہ دنیا میں مظلوموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تو آخرت میں بھی اگر حساب نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور آج کی بڑی طاقتوں میں, ظالم حکمرانوں میں فرق کیا ہو گیا؟ بتاؤ دنیا میں پورا حساب ہوتا ہے کیا؟ بولو بھائی, ہوتا ہے کیا دنیا میں پورا حساب؟ جنرل مشرف کی بہت ساری باتیں جن سے ہم متفق نہیں, کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا وہ, کچھ غلط لوگ بھی صحیح باتیں کر جاتے ہیں نا. جنرل پرویز مشرف مرحوم کی پالیسیاں, ان پالیسیوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا. کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا جنرل مشرف. جب امریکہ نے دباؤ ڈالا نا کہ آپ اڈے دو اور ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, جنرل مشرف کی چاہت نہیں تھی اڈے دینا. کس کی چاہت ہوگی کہ ہم اپنے ملک میں کسی آرمی کو گھسنے دیں؟ مشرف نے ایک بات کہی, اس وقت میں نے براہ راست وہ تقریر سنی کہ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے, جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی بات سنی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی, اور اس کو فالو بھی کیا جائے گا. یعنی اس نے بزبان حال کہہ دیا کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہوگا, پاور ہوگی, طاقت ہوگی, تو پھر آپ جو کہو گے وہ صحیح ہے, باقی سب کیا ہے؟ غلط. آج دنیا نے ڈنڈے کے زور سے منوا لیا ہے دنیا سے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, دلائل کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا, میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ, اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی, اور اس کا ذمہ دار برطانیہ, امریکہ اور اسرائیل ہوگا, جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے, خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ, ان کے اخلاق, ان کی سڑکیں, ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ, اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں, ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح شام ان کے گن گاتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آج کے جو اخلاق ہیں نا دنیا میں, ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا, ماں کے لیے, ابا کے لیے اولڈ ہاؤس, اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اولڈ ہاؤس ہے. کبھی لڑتے نہیں ابا سے, کبھی لڑتے نہیں اماں سے. اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار ابا سے لڑ بھی لیتا ہے, اماں سے لڑ بھی لیتا ہے, لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے جدا
نہیں کرنا. وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو, خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیز دار ہے. اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ ساری دنیا ایک بات جانتی ہے کہ 18ویں 20ویں صدی سے پہلے مکمل فلسطین یہ کس کے پاس تھا؟ بولو بھائی. یہ عربوں کے پاس تھا, مسلمانوں کے پاس تھا, ایک عرب کنٹری تھا. کون سے لا اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا؟ زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں, اسے کہیں ماضی کی طرف جاؤ. کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لا کے زبردستی بسایا گیا ہے؟ آج بہت سے لبرل لوگ, سیکولر لوگ, یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سافٹ ویئر سیکولرزم ہی کے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, انہوں نے لبادہ مذہب کا اڑا ہوا ہے. آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو. آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ بن جائے؟ دنیا میں کہیں کسی کنٹری میں یہ لا ہے کیا؟ آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آ کے کسی شخص کو رہنے کی, کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا, کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا. دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا, کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح, اور یہ جنگ ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں, کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے. دے فائٹ ٹو ڈائی. وہ لڑ کس کے لیے رہے بھائی؟ بولو موت کے لیے. جو موت کے لیے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں, اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. بھائی نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے, یہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں, تو 60-70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی. اب تک کنٹرول, یہ 60 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے, چند ہزار یا چند لاکھ. اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے, اس طاقت کا بھرپور استعمال, اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کے باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے. انہیں کیا مل رہا ہے ان فلسطینیوں کو بھائی؟ آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں, اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا, اسرائیل وہ لگژری لائف ان کو دے گا جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ لگژری لائف دے گا ان کو, لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہوں گے. تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا, انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا, اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کے حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردی ہمیں ملے. پس پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کو. امریکن نیوز چینل بھی اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, ہم نے اس کو روکنا ہے. مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے امریکہ؟ اسرائیل. اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا. رپورٹیں تو BBC بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں, لیکن جو ریاست BBC کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اسرائیل کو. دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں, نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں, نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں, نہ سکھوں کے خلاف ہیں. ہندو, سکھ, عیسائی اور یہودی, ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے, جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے. قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے, تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم. 28واں پارہ.
جو بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا، بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے۔ ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھیں، وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا۔ اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔